السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انسان اور زمین کی حکومت میں جنات کی بغاوت۔ کائنات اور آسمانوں کی تخلیق کے مدارج طے ہو چکے تھے۔ فرشتے حکم الہی میں مستغرق رہتے تھے اور ان کی افزائش امر الہی سے ہوتی تھی، لیکن جب مارج جنات کو پیدا کیا گیا تو ان کے فطری تقاضے عود کر آئے اور اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ایک بیوی تخلیق کی جس کا نام مارجہ تھا۔ یہ نام روایات میں کہیں نہیں آتا، لہٰذا فرضی سمجھا جائے۔ جنات کی افزائش کا حکم یہ تھا کہ ایک حمل سے ایک لڑکا جن اور ایک لڑکی جننی پیدا ہوتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ملائکہ یعنی فرشتوں کو تو آسمانوں میں رہائش دی اور جنات کو زمین پر اتار دیا۔ مارج اور مارجہ میں غضب و قہر تھا، لیکن وہ اللہ کی اطاعت و عبادت اور فرما برداری سے غافل نہیں تھے۔ وہ آسمان پر فرشتوں کے پاس جاتے اور عبادت الہی کے لیے حمد و ثنا اور ذکر و تسبیحات سیکھ کر آتے اور آ کر اپنی اولاد کو ان تعلیمات سے بہرحمت کرتے۔ جیسے جیسے ان جنات کی اولاد بڑھتی گئی، ان میں سرکشی کا عنصر بھی بڑھنے لگا اور آپس میں لڑائی جھگڑے اور اختلافات ہونے لگے۔ جنات کی نسل جب لاکھ سے تجاوز کر گئی تو ان میں کئی قبائل بن گئے۔ جب نسلیں ترقی کرنے لگتی ہیں تو خود سری اور سرکشی بھی جنم لیتی ہے۔ قہر و غضب سے بھری ہوا اور آگ سے تخلیق ہوئی مخلوق جنات نے زمین پر فسادات برپا کرنے شروع کر دیے، جیسے ابھی نسل آدم کا معاملہ ہے۔ جب جنات کی سرکشی بڑھنے لگی اور قریب تھا کہ حکم نازل ہوتا، مارج جنات کے جد امجد نے اللہ کے حضور قوم کی سرکشی کے خلاف گریہ زاری کی کہ قوم کی سرکشی ختم ہو جائے اور باہمی اتحاد و اتفاق اور نیکی اور اللہ کے احکام کو بجا لانے کی دعا کی۔ اس کے علاوہ قوم کو بھی ہدایت و تبلیغ کی تلقین کرنے لگا، لیکن طاقت اور غضب کے نشے میں سرشار بگڑے ہوئے جنات نے مارج کی بات ماننے سے انکار کر دیا اور اسے صاف دھتکار دیا۔ پھر اللہ نے بنو مارج کو، جو نیک اور رحم دل اور اللہ کے اطاعت گزار اور فرما روا جنات تھے، ان کو سرکشوں کے خلاف جنگ کا حکم دے دیا۔ یہ لڑائیاں بہت عرصہ تک چلتی رہیں اور بالآخر حق کی فتح ہوئی۔ بہت سے سرکش اور گمراہ جنات کو قتل یعنی جلا کر راکھ کر دیا گیا اور بہت سو کو دور دراز جزیروں اور زیر زمین قید کر دیا گیا، اور زمین پر ایک بار پھر سے اللہ کا حکم چلنے لگا، اور زمین جو جنات کی سرکشی اور فسادات سے عاجز آئی ہوئی تھی ایک بار خوشحال ہو گئی۔ زمین پر ایک بار پھر نیک اور برگزیدہ فرما بردار حکم الہی بجا لانے والے جنات ہی رہ گئے۔ کچھ عرصہ آرام و سکون سے گزرا، لیکن کچھ عرصہ بعد جو سرکش جنات بچ گئے تھے اور پہاڑوں، جزیروں اور زمین کی تہوں میں چھپ گئے تھے، دوبارہ واپس آئے۔ کچھ عرصہ تک تو انہوں نے دکھاوے کی نیکی اور فرما برداری کی زندگی گزاری، لیکن کفر، گمراہی اور سرکشی ان کی رگ رگ میں بھری تھی، لہٰذا انہوں نے دوبارہ وہی کام کرنا شروع کر دیا۔ اب کی بار انہوں نے طاقتور اور غیظ و غضب سے بھرے قبائل کو ایک دوسرے کے خلاف کرنا اور بھڑکانا شروع کر دیا۔ لا شک کہ وہ جنات بڑے متقی اور پرہیزگار تھے، لیکن ہوا اور آگ سے بنی یہ مخلوق بہت جلد بھڑک اٹھنے والوں میں سے تھی۔ اب کی بار زمین پر فسادات نے ایک نیا روپ دھار لیا اور بڑے بڑے قبائل آپس میں ایک دوسرے سے لڑنے اور کشت و خون کرنے لگے۔ زمین ایک بار پھر جنات کی سرکشی، لڑائیوں اور فسادات سے بلبلا اٹھی اور بارگاہ ربی میں التجا کی کہ ان سرکشوں کو مجھ پر سے ہٹا لے یا مجھے ہی حکم دے کہ میں انہیں اپنے اندر دبوچ لوں۔ ملائکہ نے بھی اللہ سے سفارش کی کہ جنات ایک بار پھر سے سرکش ہو گئے ہیں اور اب کے حالات اس قدر برے ہیں کہ بس کہیں کہیں کوئی صاحب ایمان اور نیک پاک جن رہ گیا۔ جو زیادہ صالح ہیں وہ آسمان پر آباد ہو گئے ہیں۔ زمین والوں کی نافرمانیوں اور سرکشیوں سے عاجز آ کے جنات میں جو جتنا صالح اور نیک ہوتا، وہ بحکم ربی پہلے، دوسرے اور تیسرے آسمان تک آ سکتا تھا، تاکہ ملائکہ یعنی فرشتوں سے تعلیم اور حکم خداوندی سیکھ سکیں
اور انہیں اپنی قوم تک پہنچائیں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہمیشہ سے اس کے غضب پر حاوی رہی ہے۔ خالق کائنات نے سرکش جنات کی رہبری اور رہنمائی کے لیے ان میں سے نیک لوگوں کو انہیں ہدایت کی طرف بلانے کا حکم سونپا، یعنی نبی بنایا۔ اس امر میں سب سے پہلے ایک بڑے نیک زاہد و عابد جن چلپانیس کو منتخب کیا گیا، گو کہ وہ بھی اپنی قوم کی نافرمانیوں اور کوتاہیوں سرکشیوں سے عاجز آیا ہوا اور بیزار تھا، لیکن حکم ربی کے آگے اس نے سر جھکا دیا اور قوم کو وعظ و تبلیغ کرنے لگا اور انہیں حکم الہی کی طرف بلایا، لیکن سرکش قوم نہ مانی بلکہ نبی اللہ کو شہید بھی کر دیا۔ زمین کی گریہ زاری آسمان کے فرشتوں اور عرش الہی کو بھی ہلا گئی، لیکن اللہ کی رحمت نے پھر جوش کھایا اور غضب پر حاوی ہوئی۔ چلپانیس کے بعد ایک اور نیک بزرگ جن بلیکا، جو کہ بہت نیک اور زاہد و عابد ہونے کے ساتھ بادشاہت بھی رکھتے تھے، ان کو یہ کام سونپا گیا۔ ان کا دور اچھا گزرا۔ جو لوگ تبلیغ و تعلیم سے راہ راست پر آنے والے تھے انہیں تبلیغ سے، اور جو نہ ماننے والے گمراہ و سرکش تھے انہیں جنگ سے زیر کیا گیا، اور اس طرح پھر سے حکم الہی عام ہوا۔ ان کی وفات کے بعد آہستہ آہستہ قوم پھر اسی طرف آنے لگی، اور اسی طرح 800 سے زائد نبی مبعوث ہوئے جو قوم کو سمجھانے اور اللہ کی طرف بلانے کا کام کرتے رہے۔ پھر جب جنات کی سرکشی بڑھی اور یہی معاملہ بنی نوح انسان کے ساتھ ہمیشہ سے چلا آ رہا، تو ایک اور بزرگ حاموس کو مبعوث فرمایا گیا، جنہوں نے قوم کو سخت تنبیہ کی کہ اگر نہ مانے تو سخت سزا دی جائے گی، اور قوم جنات نے عہد کیا کہ وہ فرما روا رہیں گے۔ یہی وہ زمانہ تھا جب ایک قبیلے میں ایک جن بچے کی پیدائش ہوئی جس کا نام چلیپا رکھا گیا، جو بڑا ہونے پر ایک نڈر، بہادر اور بے باک نکلا، جس کا چہرہ جیسے ببر شیر کا، اور بے حد بہادر، نڈر، اور قوم نے انہیں شاشین، دل دہلا دینے والا کا لقب دے دیا تھا کہ جب وہ میدان میں ہوتا تو دشمن کا دل اسے دیکھتے ہی کانپ اٹھتا۔ اور ایک دوسرے قبیلے میں نبلیس نامی جننی پیدا ہوئی جو قوم جنات کی سب سے زیادہ طاقتور مادہ تھی کہ کئی 100 کا مقابلہ کر سکتی تھی۔ ان کے چہرے کی ساخت جیسے مادہ بھیڑیے کا چہرہ ہوتا ہے۔ واضح رہے کہ جنات کی شکلیں مختلف ہوتی یا ہو سکتی ہے، اور یہی ان کی پہچان اوپر بیان کی گئی ہے۔ وہ کسی بھی صورت میں متشکل ہو سکتے ہیں۔ ان دونوں کے بارے مشہور تھا کہ جس قوم میں چلیپا اور نبلیس ہوں وہ کبھی ہار نہیں سکتی، کوئی قوم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔